والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے اسلامی بینکاری، اشکالات اور عملی صورتیں۔ اسلامی بینکاری سے پہلے بطور تمہید دو تین باتیں بہت ہی بنیادی نوعیت کی باتیں ہیں اور اسلام کے نظام معیشت کے بارے میں اپنا تصور درست کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسلامی بینکاری اسلام کے نظام مالیات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ عام طور پر ہم جس وقت اسلامی بینکاری کی بات جیسے ہی سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ اسلام کا پورا مالیات کا یا معیشت کا جو نظام ہے وہ صرف اسلامی بینکاری ہے۔ یہ بہت غلط تصور ہے۔ اسلامی بینکاری اسلام کے نظام مالیات کا ایک مختصر سا حصہ ہے۔ اسلام کے نظام مالیات کے اندر ٹیکسوں کا بڑا ایک وسیع نظام ہے۔ اسلام کے نظام مالیات کے اندر ملک کے اندر رائج کمرشل لاز ہیں۔ آج ہم نے اس پر لیکچر رکھا تھا حافظ وقاص صاحب کا، لیکن راستے بند ہونے کی وجہ سے اس پر شاید لیکچر نہیں ہو سکے گا، یا آن لائن کوئی انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ مالیات سے متعلق ملک کے اندر رائج قوانین کیا ہیں۔ اسی طرح ایگریکلچر جو ہے، زراعت، یہ بھی اسلام کے نظام معیشت کا ایک حصہ ہے۔ ٹیکسوں کا نظام اس کا ایک پورا حصہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف بینکاری کا لفظ سن کر ہم یہ سمجھیں کہ بینکوں سے سود ختم ہو گیا تو باقی پورے کا پورا نظام معیشت جو ہے وہ اسلامی ہو جائے گا۔ یہ چونکہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے اور اس وقت مالیات کا لین دین کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اس لیے اس پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے اور اس حوالے سے زیادہ موضوع بحث بنتا ہے۔ ورنہ عام طور پر ہمارے ہاں ٹیکسوں کا پورا ایک نظام جو موجود ہے، اس کے اندر کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، ان میں سے اسلام کے مالیات کے مطابق کیا چیزیں درست ہیں کیا غلط ہیں۔ ہمارے اپنے قوانین جو ہیں، جن میں سے 20 قوانین کا جائزہ فیڈرل شریعت کورٹ نے لے کر یہ کہا ہے کہ ان کے اندر سود ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے عام مدارس کے لوگوں کو بھی، علماء کو بھی ان قوانین کی ہوا تک بھی نہیں لگتی کہ وہ مالیاتی قوانین ہیں کون کون سے جو ہمارے ملک کی مالیات کو ریگولیٹ اور منظم کرتے ہیں۔ تو یہ مستقل ایک موضوع ہے کہ اسلام کا نظام مالیات جو ہے وہ کیا ہے۔ اس سے بھی پہلے پورے کا پورا ایک سسٹم کے طور پر کہ اسلام کا ایک نظام معیشت کیا ہے۔ جب آپ سسٹم کے طور پر کسی چیز کو لیتے ہیں تو اس وقت آپ کے سامنے بہت سے اشکالات کا جواب خود ہی مل جاتا ہے۔ جب آپ اسلامی بینکاری پر گفتگو سنیں گے تو عام طور پر مختلف سیمینارز کے اندر، ورکشاپ میں عموماً یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ جی اسلامی بینکاری کے بعد جو ہے وہ جو اسلام کے نظام معیشت کے فوائد، اس کے ثمرات، اس کے برکات ہونے چاہیے، وہ تو ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتے اسلامی بینکاری کے بعد۔ یہ سب سے بڑا ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اسلامی بینکاری کے پیچھے جو مقاصد تھے، مقاصد شریعہ، وہ پورے نہیں ہو رہے۔ یہی صورتحال حدود قوانین کے ساتھ بھی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر حدود قوانین نافذ ہیں۔ حد زنا، حد قذف، حد سرقہ، خمر، یہ حدود ضیاء صاحب کے دور سے یہ حدود ہمارے ملک کے اندر رائج ہیں، لیکن ان حدود کے نفاذ کے باوجود ہمارے ملک کے اندر جزا و سزا کا جو نظام ہے اور جرائم کے اندر کمی،
جو حدود کا ایک لازمی نتیجہ ہے وہ تو نظر نہیں آتی کہیں بھی، عملاً حدود پر بھی عمل نظر نہیں آتا اور اس کے ثمرات بھی ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کے اندر جو پورے کا پورا ایک غیر اسلامی پورے کا پورا نظام چل رہا ہو، سسٹم چل رہا ہو، اس کے اندر کوئی پیوند کاری کرتے ہیں تو وہ پیوند کاری کس حد تک مؤثر ہوتی ہے، اس کو ہم پورے سسٹم کے ساتھ، کہ مثال کے طور پر ایک نظام کے اندر اس کے 100 حصے ہیں، ان میں سے اگر آپ نے اس کے 5% حصے کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے نتائج برآمد نہیں ہوتے تو آپ کہتے ہیں یہ سسٹم ہی ناکام ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں لبرل طبقہ سب سے بڑا اعتراض حدود قوانین پر یہ کرتا ہے کہ جو آپ جو کچھ بیان کرتے تھے کہ حدود قوانین کے نتیجے کے اندر معاشرہ جرائم سے پاک ہو جائے گا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کے باوجود جرائم بڑے ہیں۔ اسلامی نظام معیشت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا، اسلامی بینکاری کے باوجود کیا فرق پڑا؟ کیا غربت کم ہوئی ہے اس کے نتیجے میں؟ کیا اسلامی سرمایہ کاری جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ مواقع مل رہے ہیں اس کے اندر؟ وہ نتائج جو اسلام کی معیشت کے ہونے چاہیے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس سے ان اشکالات کا جواب آپ کے سامنے یہ ہے کہ ابھی یہ جزوی طور پر پیوند کاری کے طور پر جو چیزیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کے نتائج کبھی بھی نہیں دے سکتی جب تک پورے کا پورا ایک نظام، کلی نظام جو ہے یہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اس وقت تک ان چیزوں کی جزوی پیوند کاری سے کوئی بڑا انقلابی جو نتیجہ ہے وہ سامنے نہیں آ سکتا، کہ پورے ایک اسلامی نظام کے نفاذ کے نتیجے کے اندر جو ثمرات اس کے ہیں اور چھوٹا سا ایک حصہ حدود قوانین کا یا اسلام کے معیشت کا ایک چھوٹا سا حصہ جو اسلامی بینکاری کی شکل کے اندر ہے، اس سے وہ نتائج برآمد نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اچھے طریقے سے ذہن کے اندر آپ رکھیں کہ یہ پورے ایک نظام کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے، اور اس پر بھی اگر صحیح معنی میں عمل درآمد ہو تو کم از کم کچھ نتائج اس کے سامنے آنے چاہیے اور کچھ اس کے فوائد جو ہیں وہ سامنے آنے چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جزوی کوششیں ہو رہی ہیں ہم ان کو صفر کر دیں اور یہ سمجھیں کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی اپنی جگہ ضرورت ہے، اور ان اصلاحات کی بھی، ان کاوشوں کی بھی اور ان اقدامات کو بھی آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے کہ جب پورا نظام ایک کسی وقت تبدیل ہوتا ہے تو آپ کے سامنے پورا ایک متبادل اس کا موجود ہوتا ہے۔ اسلامی متبادل اس کا ہے کیا، وہ آپ کے پاس عملی شکل کے اندر موجود ہے۔ اور اب تو آج سے کوئی 25-30 سال پہلے جب اسلامی بینکاری کے حوالے سے بھی بات ہوتی تھی تو بینک کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ آج کے دور کے اندر اسلامی بینکاری کوئی دے گا بغیر سود کے قرضہ آپ کو؟ یہ کس دنیا کے لوگ ہیں، کہاں رہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بینکنگ سیکٹر کے اندر جو لوگ بیٹھتے تھے، آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، یہ 20-25 سال، آج کوئی یہ بات بینک کے اندر بیٹھا ہوا یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر ایک پوری چین ہے اسلامک بینکنگ کی، اور اپنے بہت سی خامیوں اور کمزوریوں کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر عملاً نافذ بھی ہے، عملاً جاری بھی ہے۔ تو جب تک کوئی چیز عملی طور پر نافذ نہ ہو اس وقت تک اس کے بارے میں لوگوں کے اچھے دیندار لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی شکوک و شبہات، آج کے دور میں اسلامی بینکاری کیسے ممکن ہے؟ یہ پورے کا پورا ایک اجزا ہے سودی بینکاری کا، یہ تو نگل لے گا اس کو۔ یہ الفاظ بکثرت ہم نے سنے ہیں لوگوں سے، اور اسلامی بینکوں کے حوالے سے یہ گفتگو ابتداً کی جاتی تھی۔ آج کم از کم اور نوعیت کے اعتراضات ہیں، اس نوعیت کے اعتراضات کہ اس کی عملی شکل کیا ہے، کیا یہ ہو بھی سکتا ہے، ممکن بھی ہے؟ اس سوال کا جواب بہت حد تک دنیا بھر کے اسلامی مالیاتی اداروں، بینکوں کے علاوہ بھی بہت سے مالیاتی ادارے ہیں کام کر رہے ہیں۔ بینکنگ سیکٹر کے اندر بھی جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کے اندر بھی ایک بہت بڑی تبدیلی جو آئی ہے، اس سے کم از کم اسلام کے اس نظام کے اس حصے کے حوالے سے جو
بڑے شکوک و شبہات تھے ان کا جواب ہمیں مل جاتا ہے اس سے، گو کہ یہ اصلاحات کا عمل جو ہے یہ ابھی جاری ہے۔ تو اس لیے پہلا جو بینکنگ کے حوالے سے جو تصور ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مکمل کوئی اسلامی نظام مالیات کے اندر سارے کا سارا مالیات اس کے اندر آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ اب آپ دیکھیں FBR آپ کے ملک کا سب سے بڑا ادارہ، روزانہ اخبار کے اندر جس کے بارے میں آتا ہے، جو ٹیکسوں کو جمع کرتا ہے، ٹیکسوں کے حوالے سے پالیسیاں بنتی ہیں وہاں پر، ٹیکس نہ دہندگان کے حوالے سے اور کن لوگوں سے ٹیکس لیا جائے، کس کس چیز سے کیسے لیا جائے، یہ پورا ایک نظام ہے۔ اس کو سمجھنا پورا ایک تخصص کا موضوع ہے کہ ٹیکسوں کا نظام، لوگوں نے اپنی زندگیاں ٹیکسوں کے نظام کو سمجھنے کے اندر کھپا دی ہیں۔ اسی طرح وکلاء جو ہیں کمرشل لاء کے اندر، بینکنگ کورٹ جو ہیں ان کے اندر باقاعدہ ان کی الگ عدالتیں ہیں بینکوں کی، ان کے اندر یہی مالیاتی قوانین جو ہیں زیر بحث آتے ہیں کہ اس قانون کے تحت یہ لین دین کرنا درست تھا یا درست نہیں تھا، اور اس میں کسی کے اوپر کوئی جو ہے وہ ضمان لازم آتی ہے نہیں آتی ہے، بینکنگ کورٹ جو ہیں انہی قوانین کے تحت فیصلے کرتی ہیں۔ مکمل ایک عدالتی نظام وجود میں آ چکا ہے۔ یہ پوری ایک دنیا ہے، ادھر بھی قوانین کی اپنی ایک دنیا ہے۔ آپ اپنا ایک پلاٹ ٹرانسفر کرتے ہیں، جائیداد اپنا مکان ٹرانسفر کرتے ہیں، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے تحت پورا ایک قانون اس کے پیچھے موجود ہے کہ اس کے اندر آپ کو کیا کہ آپ کے سامنے تو صرف دو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے رجسٹری لی، انتقال لیا، لیکن اس کے پیچھے عدالتوں کے اندر جب معاملات جاتے ہیں تو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کا پورا ایک قانون جو ہے وہ سامنے آپ کے آتا ہے کہ اس قانون کے تحت زمین کی خرید و فروخت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ وہاں آپ نے خرید و فروخت کے اندر کہاں کہاں قانونی سقم تھے، کمزوریاں تھیں، جس کی وجہ سے آپ کا کیس کمزور ہو جاتا ہے اور دوسری پارٹی کا کیس مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ پورا ایک نظام ہے، نظام کو سمجھنا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ بینکنگ کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب تیسری بات کہ بینک ہے کیا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایک ہے اسلام کا نظام معیشت پورے کا پورا، دوسرا ہے اسلام کا اس کے اندر ایک حصہ ہے مالیاتی نظام کا۔ مالیاتی نظام کے اندر ادارے بھی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں، گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی ہیں اور بینکنگ سیکٹر کے اندر بھی ہیں۔ تو ہمارا موضوع اس وقت چونکہ بینکنگ ہے اس لیے اس پر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا۔ بینک ہے کیا؟ عام طور اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم ابھی بینک میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارے کوئی بینک پیسے رکھے ہوئے ہیں، میزان بینک کے اندر جاتے ہیں، وہاں ہم کوئی پیسے رکھتے ہیں، کبھی نکلواتے ہیں، سب کو پتہ ہے ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی اکاؤنٹ کسی بینک کے اندر پڑا ہوتا ہے۔ لیکن بینک کی جو تعریف ہے یا بینک ہے کیا، بینکنگ نظام کے اندر اس کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے، کیسے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کو دو لفظ کے اندر اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ بینک ایک مالیاتی واسطہ ہے۔ مالیاتی واسطہ ایک ذریعہ ہے کہ لوگوں کی جو بچتیں ہوتی ہیں ایک پول کے اندر، بینک کے اندر جمع ہوتی ہیں اور لوگوں سے وہ سود پر وہ بچتیں اکٹھی کرتا ہے اور آگے سود پر کسی سرمایہ کار کو وہ دیتا ہے۔ بڑا مین فنکشن جو بینک کا ہے مالیاتی واسطے کے طور پر یہ ہے، لیکن یہ بھی اس کا ایک بڑا فنکشن ہے، بڑا کام ہے۔ اس کے علاوہ بینک کیا کرتے ہیں، آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، آپ گھر کے اندر اپنی رقم نہیں رکھ سکتے، آپ جاتے ہیں بینک کے اندر، بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر کہ چلیں سود سے بھی بچ جائیں گے اور آپ کے پیسے جو ہیں جتنے آپ رکھیں گے آپ کو اتنا ہی مل جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بینک ایک ذریعہ ہے آپ کی رقوم کے تحفظ کا بھی، اس کی پروٹیکشن کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایک تاجر جاتا ہے، اس نے دبئی سے کوئی مال یہاں پہ منگوانا ہے تو وہ حبیب بینک میں یا کسی بینک میں جاتا ہے، وہاں پر LC کھولتا ہے۔ LC اس لیے کھولی جاتی ہے تاکہ بینک کے ذریعے وہ ساری رقم وہاں پر ٹرانسفر ہو اور یہاں پر اس کے لیے باقاعدہ اعتماد کا ایک ذریعہ LC ہوتی ہے، ورنہ کون اعتماد کرتا ہے کہ آپ کو دبئی سے مال وہ بھیج دے، اس کو پیسے ملیں یا نہ ملیں۔ بینک گارنٹی دیتا ہے باقاعدہ کہ ہم آپ کو جتنا یہ مال خرید رہے ہیں، ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ
ہم آپ کو یہ رقم دے دیں گے۔ اس کے لیے ایکسپورٹ امپورٹ کا پوری بین الاقوامی تجارت جو ہے وہ ایل سی پہ چلتی ہے بینکوں کی، کہ وہاں پر جس وقت ایل سی کھولتے ہیں وہ، تو جس جگہ میں اس نے مال منگوانا ہوتا ہے یا بیچنا ہوتا ہے تو اس کو ایک ضمانت مل جاتی ہے۔ ایکسپورٹ امپورٹ کے لیے یہ بینکوں کا ایک بہت بڑا رول ہے ایل سی کے ذریعے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کاروبار اور تجارت کے لیے بھی یہ مالیاتی واسطے کے علاوہ بینک یہ کام بھی کرتا ہے کہ آپ کو کاروبار کے اندر معاونت فراہم کرتا ہے، اعتماد فراہم کرتا ہے، اور آپ کے پیسے ادھر منتقل کرتا ہے۔ آپ جس وقت ابھی آپ نے پیسے نہیں دیے اس وقت بھی ان کو ضمانت دے دیتا ہے کہ یہ پیسے ہم ادا کر دیں گے ان کی طرف سے۔ تو یہ باقاعدہ بینک کا ایک فنکشن ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہاں سے اپنے کسی دوست کو کراچی میں رقم ٹرانسفر کرنی ہے تو بینک کے ذریعے آپ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بہت سے فنکشن ہیں، سروسز، خدمات جو آپ لیتے ہیں اس پر وہ کمیشن لے لیتا ہے آپ سے۔ تو بینک کے متعدد جو فنکشن ہے، لیکن اس کے اندر ایک واسطے کے طور پر بینک کام آتا ہے، ایک واسطہ ہے، یہ ذریعہ ہے۔ بینک بجائے خود کوئی چیز نہیں ہے، ایک ادارہ ہے، ایک واسطہ ہے جو لوگوں سے رقوم لیتا ہے اور آگے مختلف مقاصد کے لیے اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے، یا کاروبار کے لیے اگر بچت لمبے طویل المدت ہے تو اس کو آگے کاروبار کے اندر لگانے کے لیے۔ لیکن اس کے کاروبار کا بڑا حصہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی چھوٹی چھوٹی بچتیں جو ہوتی ہیں یا بڑی بچتیں سیونگ اکاؤنٹ کے اندر جب آتی ہیں تو بینک کروڑوں نہیں اربوں روپیہ اس کے پاس سیونگ کا ہوتا ہے۔ ظاہر اس نے پیسے رکھ کے کیا کرنا ہے، اس نے آگے بڑے بڑے جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کو، آپ کو اگر اس نے سود دینا ہے 8% یا 10%، تو ان سے انہوں نے 20% یا 22% پہ آگے کسی بڑے صنعت کار کو جس نے کروڑوں روپے کی مشینری خریدنی ہے، بلڈنگ بنانی ہے، اس کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ بینک کا ایک پروسیجر ہے جس کو میں نے سادہ الفاظ کے اندر آپ کے سامنے ذکر کیا کہ بینک ہے کیا۔ اب آپ کے سامنے یہاں پر بعض علماء کی طرف سے بینک پر جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کا جواب بینک کی اس حیثیت کو جاننے کے بعد خود بخود ختم ہو جاتا ہے کہ بینک تو 1650 کے بعد وجود میں آیا، یہودی اختراع ہے، یہودی ذہن کی پیداوار ہے، بینک کو کبھی بھی اسلامی نہیں بنایا جا سکتا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس اعتراض کی کیا حقیقت ہے؟ جی نہیں، بینک اس شکل میں، جدید شکل کے اندر بینک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی نہیں تھا۔ نہیں، اس کو بینک نہیں کہتے۔ بینک کی یہ جو مروجہ شکل ہے یہ 16ویں 17ویں صدی کے بعد وجود میں آئی ہے۔ کرنسی پیپر، اس وقت تو سارے کا سارا کاروبار جو ہے وہ درہم اور دینار کے اندر ہوتا تھا، کرنسیوں کے مختلف شکلیں تبدیل ہوتی رہیں، کرنسی پیپر وجود میں آیا، کرنسی پیپر سے ابھی ڈیجیٹل کی طرف دنیا جو ہے وہ جا رہی ہے۔ تو یہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ آگے نئی بینکنگ، ڈیجیٹل بینکنگ جو ہے وہ اس کی دنیا ہوگی، 15-20 سال کے بعد لوگ اس پہ گفتگو کریں گے، اس کو بھی فرسودہ نظام تصور کیا جانے لگے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں۔ تو یہ اس کو کوئی بہت زیادہ عرصہ 300-400 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے اس کو نہیں گزرا۔ یہ ہمارے بینکنگ سیکٹر کے سامنے آپ یہ بات کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ تھا، تو تھوڑا سا آپ کے علم پر ان کو جو ہے وہ آئے گا کہ آپ کو اس بنیادی چیزوں کے بارے میں بھی علم نہیں ہے۔ ظاہر ہے بینک کی اپنی ایک تاریخ ہے، کرنسی پیپر کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ کرنسی پیپر کب سے شروع ہوا، اس کے پیچھے گولڈ اور دینار، اس کے پیچھے درہم اور دینار کب تک تھے، اور اس طریقے سے کاروبار کیسے ہوتا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ ہر دور کے اندر پیسوں کے تحفظ کا لوگوں نے کیسے کیسے انتظام کیا ہے۔ بین الاقوامی کاروبار بھی پہلے ہوتا تھا، لیکن اس میں کیا طریقے اختیار کیے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے سرمایہ کاری بھی ہوتی تھی، اس کے لیے لوگ قرضے کیسے حاصل کرتے تھے۔ دنیا بھر کے اندر سودی لین دین بھی ہوتے تھے۔ یہودی ساہوکار مدینہ منورہ کے اندر بھی موجود تھے، وہ سودی لین دین بھی کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سارا اپنے طور پہ ہو رہا تھا، لیکن بینک کی جو موجودہ شکل ہے یہ اس شکل وہ نہیں ہے جس کو
ہم آج بینکنگ سیکٹر کا کہتے ہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے۔ بہرحال بینک کے بارے میں جو بنیادی تصور ہے ہمارے ہاں، یہ چونکہ ایک سطحی قسم کا اعتراض ہے، یہ کوئی بہت علمی نوعیت کا اعتراض نہیں ہے، لیکن بعض علماء کی طرف سے اس طرح کی باتیں جو بنیادی چیزوں کو بھی، بنیادی تصورات کو بھی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک یہودی اختراع ہے اور ان کی پیداوار ہے۔ جس طریقے سے میں نے شروع میں آپ کے سامنے ایک بات کی تھی کہ جس طرح شراب اسلامی نہیں ہو سکتی ہے، بینک بھی اسلامی نہیں ہو سکتا ہے، جوا اسلامی نہیں ہو سکتا ہے، تو دونوں میں پھر جب کہا جاتا ہے کہ بینک موجودہ جو سودی بینک ہیں ان کا متبادل کی بات کی جاتی ہے، تو وہاں فوراً اسی ایک طبقے کی طرف سے اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کیا شراب کا بھی متبادل ہم تلاش کریں گے یا جوئے کا بھی متبادل تلاش کریں گے؟ تو بینک کا متبادل بینک ہے ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے اسلامی ہونا اس کا، تو اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر بھی آپ کو فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا واقعی بینک جو ہے وہ آج کے سماجی ایک ضرورت ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کے مختلف فنکشن آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کہ آپ کی بھی ضرورت ہے کہ آپ جا کر اپنی رقوم رکھتے ہیں، آپ کی بھی ضرورت ہے کہ آپ یہاں سے ٹرانسفر کرتے ہیں اپنی رقوم دوسری جگہ کے اندر۔ یہ ایک سماجی اور معاشرتی آج کے دور کے اندر ضرورت بن چکی ہے، اور جو سماجی ضرورت ہوتی ہے علماء کو اس کا متبادل اور اس کا حل دینا ہوتا ہے۔ شراب کوئی سماجی ضرورت نہیں ہے، قمار جوا جو ہے یہ کوئی سماجی یا معاشرتی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا متبادل کہا جائے کہ اس پر قیاس کر کے، جس کو قیاس مال فارق آپ کہتے ہیں اصول کی زبان کے اندر۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے کہ کس چیز کا متبادل تلاش کرنا چاہیے علماء کو، اور کون سی چیزیں ہیں جن کا آپ کو متبادل جو ہے وہ تلاش کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ تلاش کر سکیں اس کا متبادل۔ ظاہر شراب ہے، جوا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں تو اس کا تو کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ یہ ایک لت ہے، کوئی معاشرتی ضرورت نہیں ہے، اور ایک نشہ ہے، اس کی کوئی نہ سماجی ضرورت ہے نہ معاشرتی ضرورت ہے، اس لیے اس اعتراض کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ دو اشکالات ابتدائی طور پر جو بہت سطحی نوعیت کے تھے میں نے آپ کے سامنے اس لیے ابتداً ذکر کر دیے تاکہ آپ کو بھی اس کا اندازہ ہو سکے۔ اب ہمارے سامنے بینکوں کے اندر جس وقت ہم جاتے ہیں تو دو طرح کے بینکوں کا عموماً ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک روایتی بینک جن کو کنونشنل بینک کہا جاتا ہے، روایتی بینک کہا جاتا ہے، دوسرے اسلامی بینک۔ ان دونوں میں کیا بنیادی فرق ہے؟ اگر ان دونوں کے طریقہ کار کے اندر آپ فرق سمجھ جائیں تو جب بھی آپ سے کوئی سوال ہوگا، اور کثرت سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اسلامی بینک جو ہے کیا اس کے اندر اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے، جب آپ دونوں کے طریقہ کار میں فرق کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو آسانی کے ساتھ جو ہے اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ آیا موجودہ جو بینکنگ کا نظام ہے اس کے اندر جو کاروبار اسلامی نقطہ نظر سے ہو رہا ہے وہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ اسلامی بینک ہے کیا؟ دو لفظ کے اندر اگر آپ اس کا مفہوم یہ کہیں کہ سرمایہ کاری کا اسلامی نظام، اسلامی نقطہ نظر سے سرمایہ کاری آپ کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے جو سیکٹر ابھی وجود میں آیا ہے اور جس نے کام شروع کیا بینکنگ سیکٹر کے اندر، وہ اسلامی بینک کہلاتا ہے۔ مالیاتی ادارے بھی ہیں، یہ اس تک محدود نہیں ہے کہ صرف بینک ہی اسلامی نظام کے مطابق سرمایہ کاری کر رہے ہیں، بہت سے مالیاتی ادارے ہیں جہاں پر بھی بنگلہ دیش میں، ملائیشیا میں، انڈونیشیا میں سینکڑوں مالیاتی ادارے ہیں جو بینکنگ سیکٹر کے علاوہ بھی کام کر رہے ہیں اور اسلامی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اس لیے پورا ایک نظام ہے یہ۔ اس کے اندر ہم اسلامی بینک کے حوالے سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلامی بینک کیا کرتا ہے، کہ اس کے سامنے ہدف یہ ہے کہ وہ اسلام کے دی ہوئی شرائط اور حدود اور قیود کے مطابق وہ سرمایہ کاری کرے، بس یہ کام ہے اس کا۔ یہ ایک کرائٹیریا ہے، ایک معیار ہے
جس پر اسلامی بینک کو پرکھنا آپ نے ہوتا ہے طریقہ کار معلوم کر کے کہ پورا اس کا مفصل طریقہ کار کیا ہے. چونکہ آپ کا تعلق تخصص کے طلبہ ہوں یا علماء کرام ہوں، ان کے سامنے فتویٰ دینے کے لیے دو چیزیں اہم ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے ان کے سامنے صورت مسئلہ کیا ہے کہ مفصل طریقہ کار بینک کا کیا ہے. یہاں صورت مسئلہ کیا ہے کہ آپ کے سامنے بینک کا مثلاً آپ سے پوچھتا ہے جی میں نے گاڑی لینی ہے میزان بینک سے، کیا میں لے سکتا ہوں؟ آپ کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ آپ کو فتویٰ دینے کے لیے اس کے جواز کا یا عدم جواز کا کیا چیز ضروری ہے؟ ہاں، اجارے کا پورا نظام آپ نے سمجھنا ہے کہ اسلام کا اجارے کا پورا نظام کیا ہے. پھر بینک کا جو مروجہ اس وقت رائج جو نظام ہے اجارے کا وہ کیا ہے. جب آپ دونوں کو سمجھ جاتے ہیں کہ اسلام کے اندر اجارے کے لیے یہ شرائط ہیں، یہ شرائط ہیں. آپ کے سامنے کوئی آدمی مکان کرائے پہ لیتا ہے، وہاں آپ کو چند چیزوں کے بارے میں تو معلوم ہر شخص کو ہوتا ہے کہ میں نے مکان کرائے پہ لینا ہے، تو یہاں پر اگر کل کوئی مکان کے اندر مینٹیننس وغیرہ کرنی ہے تو وہ مالک کی ذمہ داری ہے یا کرایہ دار کی ذمہ داری ہے؟ ہاں، مالک کی ذمہ داری ہے مینٹیننس. اسی طرح مکان کے اندر کوئی دیوار گر جاتی ہے تو اس کو بنانے کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ مالک کی ہوتی ہے. اب آپ کو موٹے موٹے اصول اجارے کے مکان کے اندر پتہ ہے، لیکن بینک کے اندر گاڑی جب آپ کرائے پہ لیتے ہیں تو وہاں ایک ایگریمنٹ آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں پورا اجارے کا. اس کے اندر کچھ شرائط، حدود، قیود، مثلاً آپ نے 3 سال کے اندر اجارے کی قسطیں یا 5 سال کے اندر آپ نے پوری کرنی ہے، تو اس کے لیے ان 3 سالوں کے اندر آپ نے ایڈوانس کتنا دینا ہے. اب اس میں گاڑی تباہ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ذمہ داری اور لائبلٹی کس کی ہوگی. یہاں ہمیں اسلام کے اندر بڑا ایک بنیادی اصول، بہت بنیادی اصول ہے جو بینکوں کے اندر سینکڑوں جزئیات کو ریگولیٹ کرتا ہے. وہ ایک حدیث ہے، الغنم بالغرم. کیا مطلب ہے اس کا؟ 2 لفظ ہیں لیکن ہزاروں جزئیات جو ہیں بینکوں کی اس کے تحت آتی ہیں، کاروبار کی بھی اس کے تحت آتی ہیں، تجارت کی بھی اس کے تحت آتی ہیں. ایک اصول، ایک رہنما اصول اس حدیث سے ہمیں مل جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی ایک نقصان کے ساتھ جی نفع لیتا ہے تو نقصان بھی برداشت کرتا ہے، اسی کا نفع بھی دے گا. لیکن اس کو ہم زیادہ سادہ الفاظ بھی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نفع کے ساتھ نقصان، جو جس کی ذمہ داری نفع کے ساتھ تاوان کو برداشت کرتا ہے. کہ نفع کے حقدار آپ اس وقت ٹھہرتے ہیں جب آپ رسک لے رہے ہیں، اس چیز کا نقصان بھی لے رہے ہیں. آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں ریوارڈ اینڈ رسک. 2 چیزوں کا اختیار. ریوارڈ کہ آپ کوئی چیز جو ہے وہ جب خرید و فروخت کرتے ہیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا اس کا ریوارڈ ہوتا ہے یا رسک ہوتا ہے. کہ آپ رسک لے کر اس کا فائدہ حاصل کرتے ہیں، کبھی نقصان میں چلے جاتے ہیں کبھی فائدہ، لیکن اس کے اندر درمیان میں کیا چیز ہوتی ہے؟ رسک. یہ رسک کا جو ایلیمنٹ ہے، عنصر ہے، یہ پورے کے پورے اسلامی بینکنگ کو سودی بینکنگ سے ممتاز کرتا ہے. وہاں کسی قسم کا رسک کوئی سودی بینک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ اجارے کے اندر نہ کسی اور چیز کے اندر کسی قسم کا کوئی رسک نہیں ہے. فائدہ ہی فائدہ ہے. 100% ان کا اپنا 100% فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. اسلامی بینک کی یہاں جو خصوصیت ہے بنیادی طور پر اس اصول کے تحت وہ رسک لیتے ہیں. رسک کس طرح لیتے ہیں؟ آپ کو گاڑی انہوں نے کرائے پہ دی، اجارے پہ گاڑی دی، اگلے دن ہی گاڑی آپ کی 2 دن کے بعد جو ہے تباہ ہوگی. کس کا نقصان ہوا؟ اسلامی بینک کا یا آپ کا؟ بینک کا نقصان ہوا. اور اصولی طور پر جس طرح مکان آپ کرائے پہ لیتے ہیں، مکان گر جاتا ہے، اس کی کوئی دیوار گر جاتی ہے تو مالک کا نقصان ہوتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی تو یہاں روایتی بینک میں حبیب بینک سے لیز پہ آپ گاڑی لیں گے تو وہ کہیں کہ نقصان آپ کا ہے، آپ 5 سال کی ہمیں قسطیں دیتے رہیں. آپ جانے، آپ کا کام جانے.
حبیب بینک سے آپ اسلامی بینک کس سے لیں گے؟ نقصان سارے کا سارا. یہ الگ بات ہے کہ بینک نے اپنے تحفظ کے لیے انشورنس کروائی ہوئی، تکافل کرایا ہوا ہوتا ہے. اسلامی بینک بھی تکافل کرواتے ہیں، انہوں نے تکافل کی طرف جاتے ہیں، اور جو نقصان ہو جاتا ہے وہاں کمپنی ان کا نقصان برداشت کرتی ہے. لیکن جو کلائنٹ ہے، صارف ہے، اس نے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا. اس نے ہاں الا یہ کہ کسی قسم کی اس کی غفلت ہے، مثال کے طور پر یہ سارا پہلے ہی بینک جو ہے وہ یقینی بناتا ہے کہ آپ باقاعدہ کوئی ڈرائیور ہیں نہیں ہیں، یا کسی ایسی جگہ میں آپ نے لے گئے ہیں جہاں پر گاڑی کا نقصان ہو سکتا تھا یا غفلت کا، یہ چیزیں وہ تحقیق کرتے ہیں. لیکن اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آگ لگ گئی ہے اس کو اچانک، یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو گیا، تباہ ہو گئی ہے، تو سارے کا سارا نقصان یہاں پر تو رسک ہے کہ نہیں ہے؟ رسک ہے. یہ بنیادی چیز ہے جو روایتی بینک کو اسلامی بینک سے الگ کرتی ہے. تو اس کے پیچھے آپ کے سامنے یہ قاعدہ قواعد کلیہ کے اندر بھی آپ یہ پڑھتے ہیں. اسی طرح دوسرا قاعدہ الخراج بالزمان. الخراج بالزمان کا کیا مطلب ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ جو جس کی ضمانت لیتا ہے تو اسی کا فائدہ بھی لے سکتا ہے. کوئی مثال سے اگر مثلا کوئی چیز عاریت پہ میں نے لے لی ہے، تو یہ کہ میں نے قرض لیا ہوا ہے آپ سے، اگر میں نے قرض لیا ہوا ہے تو ذریعے اس کا جو فائدہ ہے وہ میں لے رہا ہوں، تو اگر وہ ڈوب گیا تو وہ بھی میرا نقصان ہوگا، آپ کا نہیں ہوگا. جی. اگر کوئی کسی سے خراج لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے تحفظ کی ذمہ داری اس کی. آپ نے رینٹ اے کار سے گاڑی لی، آپ جانا چاہتے ہیں یہاں سے لاہور، اور لاہور جب جاتے ہیں درمیان میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ ایکسیڈنٹ کا نقصان کون بھرے گا؟ اس کا گاڑی کی حیثیت کیا ہے رینٹ اے کار والوں کی؟ یہ اجارہ ہے، عاریت ہے، کیا چیز ہے؟ عاریت ہے. ہاں رینٹ اے کار والوں سے میں نے یہی بتایا نا کہ رینٹ اے کار والوں سے آپ نے گاڑی لی ہے، آپ لاہور جانا چاہتے ہیں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، 3-4 لاکھ روپے آپ کو بھرنے پڑ گئے، تو کس نے، رینٹ اے کار کا مالک جو ہے یا وہ کمپنی وہ بھرے گی یا آپ نے بھرنا ہے جس نے کرایہ لی؟ ہاں جس نے گاڑی لی ہے وہ بھرے گا. آ رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک. تو یہ دیکھیں آپ یہ جو قواعد پڑھتے ہیں اس کا انطباق عملی صورتوں کے اندر، روزانہ ہماری زندگی کے اندر چھوٹے چھوٹے مسائل میں، جہاں آپ ایک جگہ سے سائیکل تک ہم لیا کرتے تھے کرائے پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، اب یہاں پہ سائیکل خراب ہو جاتی ہے، سائیکل یا ٹوٹ جاتی ہے، اس میں کس کی ذمہ داری کیا ہے، تنازعات بنتے ہیں. شرعی نقطہ نظر سے ان ساری چیزوں کے بارے میں ہماری واضح طور پر کہ یہ ایک اصول ہے، ایک اصول کے تحت الخراج بالزمان کا اصول ہے اس کے پیچھے، یا دوسرا اصول جو ہے وہ رزق کا ہے. یہ ساری چیزیں جہاں ہمیں کسی چیز کا فائدہ اٹھانے کا حق ہے تو وہاں پر اس کے نفع کے بھی حقدار ہیں. جہاں اس سے فائدہ، آپ امانت کوئی چیز آپ کے پاس رکھی جاتی ہے، آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس سے، تو آپ سے ضائع ہو جاتی ہے، تو آپ نے اس کا نقصان بھی نہیں بھرنا، آپ نے اس کی تلافی بھی نہیں دینی ہے. العاریۃ مؤدات، آپ نے عاریت لی ہے، اس کا ظاہر عاریت یہ ہوتی ہے کہ بلا معاوضہ آپ کو کوئی چیز کسی نے استعمال کے لیے دی ہے، ملکیت آپ کی ہے، بلا معاوضہ آپ کو دی ہے، آپ سے ضائع ہو گئی وہ گاڑی، آپ کو ادھار دی تھی آپ کے دوست نے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ آپ کو تاوان بھرنا پڑے گا. العاریۃ مؤدات، لیکن رینٹ پہ آپ نے لی ہے، کرایہ آپ دے رہے ہیں اس کا، تو وہاں مالک کی ذمہ. تو یہ ان ساری چیزوں میں فرق جو ہے ان کلیات کے تحت ہم کر سکتے ہیں. تو اسلامی بینک جو ہے یہ بنیادی طور پر جو کام کرتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، کس طرح یہ
مثلا کل پرسوں میرے پاس ایک صاحب آئے کہ جی ان کے اندر جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے میزان بینک کے اندر، کیا اس کے اندر رقم رکھوانا اور اس کے اوپر پرافٹ لینا جائز ہے؟ یہاں پہ بنیادی غلطی کیا ہے کہ جو جتنے بھی اسلامک بینک ہیں وہ کبھی بھی آپ کو ڈائریکٹ قرضہ نہیں دیتے ہیں، وہ قرض لین دین آپ کے ساتھ نہیں کریں گے۔ وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کو کس مقصد کے لیے چاہیے؟ آپ کہتے ہیں میں نے مکان بنانا ہے، میں نے گاڑی لینی ہے، میں نے ٹریکٹر خریدنا ہے، یا دکاندار ہے تو کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ کوئی مال اٹھانا ہے کسی جگہ سے، کٹھے 50-60 لاکھ روپے کا مال اٹھانا ہے۔ وہ اپنا مقصد جس وقت بتاتے ہیں تو بینک کہتا ہے کہ آپ کو پیسوں کے بجائے ہم وہ چیز خرید کر دے دیتے ہیں، وہ ٹریکٹر خرید کے دے دیتے ہیں، وہ گاڑی خرید کے دے دیتے ہیں، یا وہ کموڈٹی جو چیز ہے وہ آپ کو خرید کر دے دیتے ہیں۔ تو یہ بے مرابحہ کے طور پر، مرابحہ وہی چیز بینک نے خریدی، مثلا مارکیٹ سے کسان کو ٹریکٹر چاہیے تھا، اس نے خریدا، بینک نے خریدنے کے بعد جو ہے وہ اس کسان کے سپرد کر دیا۔ مثلا اس نے 50 لاکھ روپے کا خریدا ہے مارکیٹ سے اور 60 لاکھ روپے پر فروخت کر دیا۔ یہاں بھی عام طور پر ایک بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض آتا ہے، بلکہ مستقل کتابیں لوگوں نے جو اعتراضات بینکوں پہ کیے گئے ہیں اس پر یہ پورا ایک چیپٹر اس پہ آتا ہے کہ دیکھیں یہاں پر تو 50 لاکھ روپے کا مارکیٹ کے اندر ریٹ تھا اور انہوں نے ہیلے سے جو ہے وہ 60 لاکھ روپے جو ہے وہ کاروبار کے نام پر 10 لاکھ روپے اوپر خرید لیا، لے لیا ہے۔ کیا خیال ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر 50 لاکھ کی چیز اور حقیقی معنی میں بینک نے وہ چیز خریدی بھی ہے، یہ وہ صورت میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ حقیقی معنی میں چیز خریدی بھی ہے 50 لاکھ کی، خریدنے کے بعد ان کا نمائندہ کیا، مثلا شریعہ ایڈوائزر آج کل کچھ اہتمام بھی کرتے ہیں اس چیز کا کہ نمائندہ اپنا بھیج دیتے ہیں، خریداری ہو گئی ہے، قبضہ بھی ہو گیا۔ ملکیت، قبضہ اور ضمان، یہ 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں خریداری کے اندر، کہ پہلے بینک کا مالک بننا، اس کے قبضے کے اندر اور اس کی ضمان کے اندر، قبضے میں آ گیا تو ضمان میں آ گیا، اس کے بعد چیز کی ڈیلیوری جو ہے وہ آگے دے دی جاتی ہے، وہ چیز آگے دے دی۔ تو اس طریقے سے بینک جو ہے وہ ٹریکٹر وہاں پر اس کو دے دیا، اس کا مقصد بھی پورا ہو گیا، اور اس نے آئندہ 5 سال میں یا 3 سال کے اندر جتنی بھی قسطیں لگائی ہیں کہ 5 سال کے اندر اس کا میں قسط وار 60 لاکھ روپیہ دے دوں گا۔ اس کے اندر ویسے شرعاً کوئی قباحت ہے؟ ہیلا نہیں ہے، سودی ہیلا نہیں ہے۔ آنے والے کی ضرورت پیسوں کی تھی یا چیز کی تھی، یہ بھی بتا دیں۔ نہیں، اس نے یہی کہا کہ میں نے ٹریکٹر خریدنا تھا، واقعی اس نے خرید بینک نے خرید کر دے دیا۔ بیچا بھی نہیں ہے، واقعی اپنی ضرورت کو استعمال نہیں کر رہا ہے، جا کے بیچ دیا ٹریکٹر۔ یہ الگ مسئلہ ہے، اس سے کوئی بحث نہیں کرتی ہے شریعت کہ اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی۔ اس نے واقعتاً ایک چیز خریدی ہے، اگلے دن ہی ایک شام کو ایک آدمی، آپ نے ایک کتاب خریدی ہے، آپ کے دوست نے کہا یار یہ کتاب مجھے آپ دے دیں، آپ نے شام کو ہی وہ کتاب فروخت کر دی ہے، تو کیا اس میں کوئی قباحت ہے؟ بینک کو بھی وہ اس طرح کر دیں کہ ضرورت تو مجھے پیسوں کی ہے لیکن اب چونکہ پیسے نہیں مل رہے تو ٹریکٹر دے دیا۔ پہلے ہم تھوڑا سا ایکچوئل صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ عملاً جو صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے، کیا اس میں فقہی نقطہ نظر سے، شرعی نقطہ نظر سے کسی قسم کی کوئی قباحت، کوئی ہیلا ایسا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ناجائز ہیلا استعمال کیا ہے؟ کیا یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ موٹر سائیکل خریدنا چاہتے ہیں اور موٹر سائیکل کی دکان پہ، ورک شاپ پہ آپ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اگر آپ نے نقد خریدنا ہے تو 80,000 روپے کا ہے، اور اگر آپ نے 3 سال کی قسطوں پہ لینا ہے تو 1 لاکھ روپے آپ نے دینا ہوگا۔ کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ہاں، تو اس نے 20,000 روپے کس چیز کا لیا؟ ہاں، پیسے جو بند کیے، ہاں کرایہ لیا ہے؟ نہیں، کرایہ تو نہیں ہے، یہ تو بے ہے، شروع سے ہی بے ہے۔
نہیں، یہ کرایہ نہیں ہے، یہ شروع سے ہی اس نے کہا کہ جو ایجاب اور قبول دونوں کے درمیان ہوا ہے وہ بے کا ہوا ہے، نہ کہ کرائے کا ہوا ہے۔ خریدار یہ کہتا ہے کہ میں نے 3 سال میں آپ کو اتنے پیسے دینے، 1 لاکھ روپیہ۔ بیچنے والا بھی رسید جو ہے وہ بے کی کرتا ہے، اس نے خریداری بھی بے کی ہے، صرف یہ ہے کہ اس نے قسطوں پر 3 سال کے اندر یا 5 سال میں وہ رقم ادا کرنی ہے، اور 80,000 کے بجائے 1,00,000 روپیہ دینا ہے۔ تو تقریباً تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ نقد اور ادھار میں قیمتوں میں فرق روا رکھنا جائز ہے۔ اس میں مولانا مودودی کی رائے مختلف ہے، وہ کہتے ہیں کہ نقد اور ادھار میں یہ ایک ہیلہ ہے، سودی ہیلہ کے تحت اس کو لاتے ہیں۔ مولانا تحسین صاحب معیشت کے اندر بہت بڑا ایک نام ہے، ان کا اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں، ان کی بھی یہی رائے تھی۔ مفتی صلاح الدین کاکا خیل صاحب نے وفاقی شرعی عدالت کے اندر جو اپنا مقالہ پیش کیا تھا، جب نقد اور ادھار قیمتوں کے حوالے سے انہوں نے سوال نامہ بھیجا تھا، تو اس میں بھی ان کی رائے یہی تھی کہ نقد اور ادھار کے اندر فرق رکھنا جو ہے یہ ایک ہیلہ شبہ ربا کے اندر آتا ہے یا ہیلہ ہے۔ لیکن مولانا گوہروان صاحب نے اس کی تردید کے اندر جو تفصیلی ایک پورا آپ تفہیم المسائل حصہ دوم کے اندر جا کے دیکھیں کہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ کوئی 100 سے زیادہ صفحات جو ہیں اس پر لکھے ہیں کہ بالاتفاق یہ جائز ہے، اور اس کے اندر نہ ربا ہے نہ شبہ ربا ہے، نہ ربا ہے اور نہ شبہ ربا ہے، اور نہ سودی ہیلوں کے اندر یہ چیز آتا ہے۔ اور وہ ہمارے پاکستان کے اندر بر صغیر پاک و ہند میں اور تقریباً عرب دنیا کے اندر بھی سب تقریباً ان 2-4 آراء کے علاوہ تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ نقد اور ادھار کے اندر فرق روا رکھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اگر عام آپ کسی دکان سے لیں یا بینک سے لیتے ہیں اور وہاں پر نقد اور ادھار کے درمیان، یہاں ایک دوسرا اعتراض عموماً یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ جو فرق جتنا ہوتا ہے یہ عام طور پر اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ سودی بینک سے لیں تو مارکیٹ ویلیو کے مطابق جو گاڑی کی قیمت ہوتی ہے یا ٹریکٹر کی قیمت، اس سے جتنا وہ 10,000 یا 10 لاکھ روپیہ انہوں نے زیادہ رکھا ہے، اتنا ہی سودی بینک 5 سال کے اندر یا 3 سالوں کے اندر سود لے لیتے ہیں، اور یہ منافع کے نام پر لے لیتے ہیں۔ اس اعتراض کی کیا حقیقت ہے؟ اگر پہلا جواب آپ لوگوں کو اس کو سمجھ گئے ہیں تو اس دوسرے اعتراض کا جواب خود بخود اس کے اندر مل جاتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آج بینچ مارک کی بات ہو رہی تھی آپ کے سامنے کہ سودی بینک کا اور اسلامی بینک جو ہے اس کا بینچ مارک ایک جیسا ہی رہتا ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی، وہ 12% کما رہے ہیں تو یہ بھی 12%، وہ 18% کما رہے ہیں تو یہ بھی اتنے عرصے کے اندر 18% ہی کما رہے ہیں، بینچ مارک ایک جیسا رہتا ہے۔ اس پر چونکہ آپ کے سامنے آگے انشاءاللہ ڈاکٹر طاہر منصوری صاحب جو ہیں وہ آئیں گے اور بڑا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کریں گے، میں صرف اشارہ آپ کے سامنے کر دیا، وہ ان چیزوں کے حوالے سے زیادہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ کل آپ کے سامنے کہ بینکوں کا طریقہ کار کیا ہے، یہ جو اسلامی بینک ہیں کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک چیز کی وضاحت آپ کے سامنے کہ ایک عام غلط تصور کے لوگ کہتے ہیں وہاں پر ہم سیونگ اکاؤنٹ بنا لیں اور اس کے اندر قرضہ لینا دینا، تو وہ بھی سود پر، ایسا نہیں ہے۔ اس طرح کا کوئی کاروبار اسلامی بینک، ان پر پابندی ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی کاروبار، اس طرح کا کوئی لین دین جو ہے وہ قرضے پر نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے یہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ جب ان کو قرض، باقی تو روایتی بینک بڑا حصہ ان کا ادھر آپ کو سود دیا اور آپ کی رقم آگے سود پر کسی اور کو دے دی، کاروباری کو دے دی، کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ، اس طریقے سے آپ وہ کر رہے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ یعنی کسی حلال کام میں اس کو نشرت ہے، وہ متعین ہے، اس سے الگ کسی میں نہیں کر سکتے۔ تو جن چیزوں پر جو طریقے یہ اختیار کرتے ہیں، کل آپ کے سامنے ایک لیکچر ہوا، مفتی کیا نام تھا، شاد محمد صاحب، ان کا ایک لیکچر اسالیب تمویل پہ،
موڈز آف فائنانسنگ، کہ فائنانس کرنے کے جو طریقے ہیں جو اسلامی بینک اختیار کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے ان کے بارے میں کیا انہوں نے بتایا تھا؟ اگر آپ نے سنا ہے کل کا لیکچر تو چلیں آپ کے علاوہ کوئی اور بتائیں۔ اسالیب تمویل، پورا لیکچر اگر نہیں ہے یاد کسی کو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو مشارکہ مضاربہ، اس کے اندر اور بھی شرکت متنافسہ، سلم اجارہ، سلم، سلم استثناء، استثناء۔ تھوڑی سی تحریر ضرور ہاں، تو یہ اصطلاحات بھی سمجھے نا کہ اسالیب تمویل، عنوان ہی یہ تھا اس کا کہ تمویل، فائنانسنگ، سرمایہ کاری۔ اسالیب کا مطلب طریقے۔ اسلامی، میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اسلامی نظام کے مطابق سرمایہ کاری۔ اب سرمایہ کاری کے طریقے، اسلامی نظام کے مطابق سرمایہ کاری کے طریقے کیا کیا ہیں؟ کہ وہ آپ کو گاڑی اجارے پہ دیں گے، آپ کو گھر کی ضرورت ہے تو ہاؤس فائنانس بلڈنگ جو ہے اس نام سے وہ آپ کو فائنانس کریں گے مشارکت کے نام پر، کہ آپ اور دونوں مل کر گھر بنائیں گے، مشارکہ متناقصہ اور ڈائمنشن مشارکہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے آپ کو کسی اور مقصد کے لیے کوئی چیز، پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ چیز آپ کو خرید کے دے دیتے ہیں۔ آپ کے پاس اپنی سیونگ ہے تو وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مشارکہ کی بنیاد پر، پارٹنرشپ کی بنیاد پر، مضاربہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ جو ہے وہ شراکت داری کر لیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ فی نفس ہی مشارکہ، مضاربہ، مرابحہ، سلم، استثناء، یہ چیزیں درست ہیں، جائز ہیں، یہ اسلامی طریقے ہیں سرمایہ کاری کے۔ اور اس کے لیے باقاعدہ یہ کہاں ان کے بارے میں تفصیلات آپ کو ملتی ہیں کہ اسلام کا جو اجارے کا طریقہ ہے، اور ان کے بارے میں باقاعدہ کوئی گائیڈ لائن بینکوں کو کہاں سے مل سکتی ہے؟ شاید آپ کے سامنے اب تک ذکر کیا ہوگا، کس کو معلوم ہے؟ ان کے شرعی ایڈوائزر مقرر ہوتے ہیں وہ نہیں، شرعی ایڈوائزر کہاں سے، اس کے سامنے کیا چیز ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ دیکھے کہ یہ چیز اسلام کے مطابق بینک کر رہا ہے اجارہ یا نہیں کر رہا، مضاربہ اسلام کے مطابق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ان کے سامنے کیا چیز ہوتی ہے؟ شرعی ایڈوائزر کس چیز کو سامنے رکھ کر ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ اسٹینڈرڈ، شرعی معیارات تیار ہو چکے ہیں، کوئی 50 سے زائد اب تک آ چکے ہیں۔ بڑی ایک موٹی کتاب ہے، اتنی میرے پاس بھی پڑی ہوئی ہے، شرعی معیارات کے نام سے، شریعہ اسٹینڈرڈز ان کو کہا جاتا ہے۔ یوفی بحرین کے اندر ایک ادارہ ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب بھی اس کے چیئرمین رہے ہیں، مختلف لوگ جو ہیں اس کے چیئرمین رہے ہیں۔ اس میں عرب اور عجم کے علماء جو ہیں اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر جو بینکوں کے ماہرین ہیں وہ بھی شرکت کرتے ہیں۔ وہاں پر ایک ماڈل انہوں نے اجارے کا، استثناء کا، سلم کا تیار کیا کہ سلم کے لیے یہ شرائط ہیں اسلامی نقطہ نظر سے، اور کسی ایک فقہ کو اس کے اندر ملحوظ نہیں رکھا، بلکہ مختلف فقہا کی آراء کو سامنے رکھ کر اجارے کی یا سلم کی یا استثناء کی کا جو ماڈل تیار کیا ہے وہ شریعہ ایڈوائزر کے سامنے ہوتا ہے۔ شریعہ ایڈوائزر کے سامنے جس وقت نیا کوئی کنٹریکٹ آتا ہے کہ فلاں آدمی کا یہ کیس آیا ہے اس کے سامنے اور اس نے اجارہ کیا ہے، مثال کے طور پر یہاں تک کہ یہ موٹر وے جو ہے یہ پورے کا پورا لیز پہ جس طریقے سے اٹھا لیا جاتا ہے اجارے پہ، اب یہ کروڑوں روپے کا ہوگا یا پتہ نہیں اربوں کا ہوگا، یہ اٹھاتے ہیں جس وقت، تو یہ وہاں پر جاتا ہے اور اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر جو شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، یہ اس اجارہ کے جو شریعہ سٹینڈرڈ بحرین کا تیار کیا ہوا جس نے فقہا کے اقوال کی روشنی میں، اب آپ کو یعنی ایک ایک فقہ کی کتاب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتاب الہدایہ میں جا کر کتاب الاجارہ تلاش کریں آپ، بلکہ آپ کو آپ کے سامنے سہولت کے لیے ایک بینک ایڈوائزر کے سامنے جو ہے یہ سہولت رکھ دی ہے کہ وہ شریعہ سٹینڈرڈ کو دیکھتا ہے کہ اس میں سے کیا چیز ایگریمنٹ کے اندر اس کے موافق ہے، اس کے مخالف ہے، اگر کوئی چیز اس کے خلاف ہوتی ہے تو وہ اپنی آبزرویشن دیتا ہے اس کے اوپر کہ یہ چیزیں شریعہ کمپلائنس نہیں ہیں، شریعہ کے مطابق نہیں ہیں۔ پورا ایگریمنٹ اگر اس کے مطابق ہے تو کہتا ہے یہ شریعہ کمپلائنس سے سائن کر دیتا ہے اور وہ
نافذ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے جہاں پر شریعہ ایڈوائزر جو ہے وہ اپنا ایک فنکشن کر رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے بھی سہولت کے لیے ایک گائیڈ لائن جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ یہاں تک آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ بینک یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور ان کے سامنے کون کون سے کام ہیں۔ یعنی اب تک ان کے سامنے جو سٹینڈرڈ آ چکے ہیں جن کے مطابق یہ طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں، 50 سے زائد طریقے اختیار کر سکتے ہیں، لیکن عملاً کوئی 6-7 طریقے جو ہے اس وقت تک یہی مشہور طریقے اجارہ کا، مشارکہ کا، مرابحہ کا، سلم کا، استثناء کا، کثرت کے ساتھ انہی پر جو ہے وہ زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ ابھی باقی طریقوں کی طرف جو ہے وہ ابھی نہیں آئے ہیں بینک۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے جو بینکوں کے اندر۔ اب ہمارے ہاں جو حقیقی معنی میں جو اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، اب مثال کے طور پر ایک بینک جو ہے یہ فرضی طور پر صرف خرید و فروخت کر دیتا ہے، نہ تو کوئی چیز خریدی ہے، نہ کوئی چیز اس نے بیچی ہے، نہ کوئی چیز اس کی ملکیت میں آئی ہے، نہ قبضے میں آئی ہے، نہ زمان میں کوئی چیز آئی ہے۔ اس نے صرف کاغذی کارروائی کر کے سارے کا سارا پروسیس تو مکمل کر دیا لین دین کا، کاغذوں کے اندر لکھا بھی کہ ہم نے ایک ٹریکٹر خریدا ہے، 60 لاکھ روپے کا خریدا ہے، اور اس کو ہم نے 70 لاکھ روپے میں دے دیا ہے۔ نہ مارکیٹ کوئی بندہ گیا، نہ کوئی چیز خریدی ہے، نہ ان کی ملکیت کے اندر کوئی چیز آئی ہے، اور نہ ہی زمان کے اندر ملکیت کے بعد زمان میں چیز آ جاتی ہے، اس کے اندر کوئی چیز آئی ہے۔ اب اس کی کیا پوزیشن ہے اس چیز کی؟ یہ شرعی طریقہ ہے۔ مرابحہ کے نام پر پہلی صورت اور مرابحہ کے نام پر اس دوسری صورت میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ مرابحہ تو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز لے کر وہ زیادہ منافع سے فروخت کرنا۔ کسی چیز کو خرید کر اچھا، اس آیت میں کون سی یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، یہ کون سی بے ہے؟ بے معجل۔ بے معجل کیا ہوتی ہے؟ ادھار کوئی چیز لینا۔ جیسے آپ گھروں کے اندر بھی آپ کے سامنے دکاندار کوئی کرانہ سٹور ہے یا کوئی جنرل سٹور ہے، آپ مہینہ بھر جو ہے جو ملازمین ہیں اس سے ادھار خریدتے رہتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے تو مہینے کے آخر میں یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ مداینہ، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ اور مرابحہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے 1000 روپے کی چیز لی ہے اور 1200 پہ فروخت کر دی ہے، تو جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جائز ہے۔ تو اب یہی کام اگر بینک کر رہا ہے، ایک دکاندار کر رہا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اگر بینک کر رہا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ بینک حقیقی معنی میں، دکاندار حقیقی معنی میں ایک چیز خرید کر لاتا بھی ہے، اس کی ملکیت میں چیز آتی ہے اور اس کے قبضے میں بھی آ جاتی ہے، رسک بھی لیتا ہے راستے کے اندر، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتی ہے، اور آ کر 100-200 روپے میں منافع کے ساتھ اس کو فروخت کر دیتا ہے۔ بینک بھی اگر یہی کام کرتا ہے، اسلامی بینک، تو کوئی حرج نہیں ہے اس چیز کے اندر کہ چیز اٹھائی مارکیٹ سے، اس نے 1000 روپے کی اور 1200 روپے میں آپ کو فروخت کر دی ہے۔ لیکن اگر یہی کام اس نے ہیلے کی شکل میں کیا، جس طرح کہ 1981 میں سب سے پہلے جنرل ضیاء صاحب کے دور کے اندر سودی کاؤنٹر وجود، غیر سودی کاؤنٹر جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے پاکستان کے اندر جو ہے ضیاء صاحب کے دور میں 1981 کے اندر غیر سودی کاؤنٹر جو ہیں یہ وجود میں آئے تھے بینکوں کے اندر، اور اس کو مارک اپ اور مارک ڈاؤن جو ہے اس کی اصطلاحات رائج کی گئی تھی کہ کاغذوں کے اندر ہی لکھ دیا جاتا تھا کہ فلان چیز اتنے میں خریدی ہے اور اتنے میں بیچ دی ہے، اور عملاً وہی تبادلہ رقم کا ہی رقم کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور جس طریقے سے بینک پہلے دیتے تھے کہ آپ نے 1,00,000 روپیہ لیا ہے سال کے لیے یا 2 سال کے لیے، اور بعد میں جب واپس کریں گے تو وہ 1,10,000 یا 1,20,000 روپیہ واپس کریں گے۔ اب اسی کو درمیان میں کاغذی طور پر بے معجل یا مرابحہ کر کے، معجل کر کے خاص طور پر اس کو وہ کر دیتے تھے۔ تو ظاہر ہے یہ چیز بالاتفاق ناجائز ہے، بالاتفاق حرام ہے، اس کی حرمت کے اندر
اور اس کے ناجائز ہونے کے اندر کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب ابھی تو یہ بینک جو ہے جو بندہ گاڑی خرید رہا ہے اسی کو اپنا وکیل بناتا ہے جی جی اور وہ جا کے خود گاڑی خرید کے بینک کے لیے خریدتا ہے ہاں. اور ایسا پروسیس چلا. جی جی بالکل. اس کی طرف بھی میں آتا ہوں ابھی کہ کیا ایک ہی شخص خریدار بھی ہو اور وکیل بھی ہو سکتا ہے، کہ خود ہی خریدار بھی ہو اور خود ہی بینک کی طرف سے یا مالک کی طرف سے اس کو وکیل بنا دیا جائے. مثلا ایک دکاندار ہے، آپ دکاندار کی مثال آپ آسان الفاظ میں لے سکتے ہیں کہ اس کے پاس آپ فریج لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ فریج تو میرے پاس موجود نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ فلاں دکاندار کے پاس چلے جائیں، میرا بتائیں، وہاں سے آپ خرید لیں اور قیمت ہوگا میری طرف سے، میں نے ہی اس کو فروخت کیا ہے، آپ اٹھا لیں اس کی دکان سے، لے کے چلے جائیں اپنے گھر اور میں آپ اور پیمنٹ مجھے کر دیں آپ. کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ نہیں، یہاں پر تو اس دکاندار نے نہ تو اس کو خرید کر دیا ہے، نہ اس دکاندار کی ملکیت میں آیا ہے، نہ اس کی زمان میں آیا ہے، تو جائز ہے جی. وکیل بنایا تو ہاں، تو کیا وکیل کا ید الوکیل، وکیل کا جو ہاتھ ہے اس کا قبضہ مالک کا قبضہ تصور کیا جائے گا؟ خود دے رہا ہے اس لیے. تو اس پر ہم تھوڑی دیر کے بعد بات کرتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ یہ جو 1981 سے لے کر اب تک ایک اعتراضات جو اشکالات ہیں، چونکہ میرا موضوع اسی حوالے سے ہے، اشکالات کے حوالے سے، تو 1981 سے لے کر اب تک اسلامی بینکنگ نے جو ایک طویل سفر کیا ہے، اس کے اندر بعض اوقات بہت سی وہ صورتیں بھی زیر بحث آ جاتی ہیں جو پہلے کچھ خرابیاں تھیں ابھی نہیں ہیں. تو جو لوگ عملاً بینکوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں کہ اب نئی خرابیاں کیا ہیں، اس حوالے سے چونکہ ڈاکٹر منصوری صاحب کا لیکچر ہوگا اس پر میں آپ کے سامنے گفتگو نہیں کرتا کہ اس وقت رائج کیا تھی. پہلے ایک پوری تاریخی تسلسل ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں پہلے تھیں اب نہیں ہو رہی ہیں. ان میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ فرضی خرید و فروخت، اور اب بھی یہ جو بعض بینک جو ہے جو ونڈو کے طور پر بھی، اور بعض ہو سکتا ہے کہ اسلامی بینکوں کے اندر بھی کچھ اس طرح کا ہوتا ہوگا عملی طور پر، لیکن زیادہ تر یہ عام جتنا اسلامی بینک کی جو روایتی بینکوں نے اپنے بینکوں کے اندر جو ونڈو کھول رکھی ہے، حبیب بینک نے کھولی ہے، کسی نے امانت کے نام سے، کسی نے دیانت کے نام سے، کسی نے اعتماد کے نام سے، بے شمار نام جو ہے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. سنہری بینک نے بھی اپنی ایک برانچ، اور الفلاح بینک نے بھی اپنی ایک برانچ جو ہے اسلامی برانچ جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے. یہ ونڈو جن لوگوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے، بعض کے پاس تو پراپر شرعی ایڈوائزر ہوتے ہیں، اور بعض خاص طور پر جو بینک صرف فتویٰ شاپنگ کی ایک اصطلاح ہوتی ہے، فتویٰ کسی دارالعلوم سے لے آتے ہیں کہ یہ طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، وہ سامنے چیزوں کو پڑھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے. اب بینک عملاً کیا کر رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے دارالافتاء کو. تو یہ زیادہ تر مسائل وہاں پر اس طرح کی جگہوں کے اندر یا شرعی ایڈوائزر تو موجود ہے لیکن اس پورے سسٹم کو ہی نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ جو رائج صورت ہے اس کے اندر کیا شرعی ہے، کیا غیر شرعی ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. بینک کی اپنی اصطلاحات ہیں، اسلامی فقہ کی اپنی اصطلاحات ہیں. اگر ان دونوں کو وہ پوری طرح شریعہ سٹینڈرڈ کو بھی سمجھ رہا ہے، ان چیزوں کو بھی سمجھ رہا ہے، تو بآسانی وہ ان چیزوں کی نشاندہی کر سکتا ہے جو چیزیں غیر اسلامی ہیں، اور اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو واپس بھی کر دے. لیکن بالعموم ہمارے ہاں جس طرح ایک روایت ہے کہ اب ہر طبقے کے لوگ اپنے اپنے مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ اسلامی بینکوں کے اندر ایڈوائزری کی طرف جو ہے وہ جا بھی رہے ہیں، اور اس طرح کے مسائل اور خرابیاں جو ہیں اس کے اندر پیش بھی آتی ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ آپ کے سامنے میں تو ایک سوال جو آپ کی شکل میں بینکوں کے اوپر جو اشکالات اعتراضات کیے جاتے ہیں اس پر گفتگو کر رہا تھا. سوال جو آپ کی شکل کے اندر ویسے ہی. تو محترم پروفیسر ڈاکٹر طاہر منصوری صاحب جو ہیں یہ تشریف لا چکے ہیں، تو ان کی گفتگو کے بعد جو ہے باقی کوئی حصہ اگر ہوگا تو ہم سوال جو آپ کی شکل ہی میں
ظہر کے بعد یا مغرب کے بعد جو ہے اس پر مزید بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ پہلے ہم نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ کہیں مانسہرہ تشریف لے گئے ہیں، لیکن اچھا ہے کہ تشریف لے آئے ہیں۔ اور چونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ اسٹیٹ بینک کے اندر بھی ان کا ایک وسیع تجربہ ہے، عسکری بینک کے اندر بھی ابھی کام کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے یونیورسٹی کے اندر بھی پڑھنے پڑھانے کا ایک طویل تجربہ ہے، تو اسلامی بینکوں کے اندر ان کا تعارف بھی، اور اس حوالے سے ان کے آپ کا موضوع ڈاکٹر صاحب ایفی کا ابھی تو ایفی کا، لیکن ہاں بینکوں کا بھی میں بتا دیتا ہوں۔ ہاں جی، شریعہ اسٹینڈرڈ کی ابھی میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ شریعہ ایڈوائزر کے سامنے جو ہے یہ شریعہ اسٹینڈرڈز کس طریقے سے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر مختلف اب تک جو اسٹینڈرڈز آئے ہیں کون کون سے ہیں، ان میں سے زیادہ جو استعمال ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان کا ایک مختصر سا میں نے آپ کے سامنے کل مفتی صاحب کا ایک اسالیب تمویل پہ گفتگو ہوئی بھی ہے، مفتی اشاد محمد صاحب جی، اسالیب تمویل پہ انہوں نے کل اس پہ ایک لیکچر دیا بھی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی چیزیں جو ہیں، بہت سی بنیادی چیزیں ان کے سامنے آ چکی ہیں، تو آپ شریعہ اسٹینڈرڈ پہ ان کے سامنے انشاءاللہ محترم ڈاکٹر طاہر منصوری صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے گفتگو رکھیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں، اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں مرکز تعلیم و تحقیق کی طرف سے